السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ستمبر کے مہینے کا یہ آخری ہفتہ ہے، آخری سیٹرڈے ہے، اور اس پروگرام یعنی سمپلی قرآن کی شروعات میں جو ایک تعارفی گفتگو میں نے کری تھی اس میں بھی اور سوشل میڈیا کے میسیجز پہ بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہر مہینے کے آخری سیٹرڈے کو ہم جو سوالات ہمارے پاس آئیں گے اس پہ گفتگو کریں گے، پہلے ہم ان کو ٹیک اپ کریں گے، اور اس میں اس ماہ میں ایک سوال متعلق اہم آیا ہے صلاح الدین نیّر صاحب کا، جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ انہوں نے تعریف کی ہے کہ یہ اچھا ایک سلسلہ ہے قرآن کو ہم آج کے زمانے میں، آج کے کنٹیکسٹ میں سمجھنے کے لیے۔ لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ جس نے قرآن کو نہ پڑھا ہو، اسے پڑھنا نہ آتا ہو، تو اس کے لیے آپ کے ہاں کیا کوئی انتظام ہے؟ تو اس میں یہاں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو دہلی میں قرآن سینٹر ہے، اس کے تحت ہم نے بیسک قرآن کے نام سے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے کافی عرصے سے، اور وہ ہے تو بچوں کے لیے، لیکن اس میں بالکل شروع سے یعنی حروف تہجی سے یعنی الف با تا سے سکھاتے ہیں، اور اس میں 2 گروپس ہیں، بیسک قرآن اسٹیج 1 اور بیسک قرآن اسٹیج 2۔ اس کو ہم ایبریویشن میں اختصار کے ساتھ مختصر کر کے BQS1 بھی لکھتے ہیں اور BQS2 بھی لکھتے ہیں۔ BQS1 اسٹیج 1 جو ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے، اور یہ 1 سال کا پروگرام ہے جو 4 سے 8 سال کے بچوں کے لیے ہے۔ BQS2 جو ہے یہ 2 سال کا پروگرام ہے جو 8 سال سے اوپر کے بچوں کے لیے ہے۔ دونوں پروگرام میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں بنیادی چیزیں یعنی حروف تہجی سے تعارف، ان کی آواز کیسے بنتی ہے، یعنی ان کا صحیح ادائیگی کیسے ہوتی ہے، ان کو لکھا کیسے جاتا ہے، اس کو یہ ویڈیوز ہیں جو گرافکلی قاری صاحب ہاتھ سے لکھ کے بتاتے ہیں تاکہ بچہ مشق کر سکے یا بڑا ہو جو بھی۔ اور پھر اس کے بعد آگے کے مراحل ہیں کہ کس طرح مختلف حروف کو ملا کے الفاظ بنائے جاتے ہیں، کون سا لفظ کون سا حرف چھوٹا کیا جاتا ہے، کون سا بڑا کیا جاتا ہے، یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ تو اس کے لیے میں یہاں اسکرین شیئر کر کے آپ کو سب کو یہ شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ قرآن سینٹر دہلی، آپ اگر گوگل پہ ڈالیں گے قرآن سینٹر دہلی، سینٹر کی اسپیلنگ میں TER ہے، تو آپ کو یوٹیوب چینل قرآن سینٹر دہلی کا مل جائے گا، یا اس کا یہ لنک ہے جس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، میں اس کی پوزیشن تھوڑی بدل دیتا ہوں جی، تو اس لنک پہ بھی جا سکتے ہیں آپ، اور اس میں بیسک قرآن اسٹیج 1 BQS1 کے لیسن 1 پہ اگر آپ جائیں گے تو وہ الف با تا سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لیسن 1 کرنے تو لیسن 2 لیسن 3 اس طرح آپ کرتے ہوئے چلے جائیں، اور اس سلسلے اور یہ یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ویڈیوز ہیں جن کو آپ اپنی سہولت سے کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی فائدہ ہے اس کا کہ پروگرام تو یہ چل رہا ہے، ابھی آگے کی سٹیجز ہیں، کیونکہ جو چھوٹے بچوں کا BQS1 ہے اس میں یہ بنیادی چیزیں اور ایلیمنٹری گرامر پڑھانے کے بعد کچھ دعائیں ان کو مطلب کے ساتھ یاد کراتے ہیں، اور اس کے بعد اماں کا پارا مطلب کے ساتھ انہیں تھوڑا سا سمجھایا جاتا ہے تاکہ ان کو سہولت رہے اور یہ 1 سال کا پروگرام ہے، تقریباً اس کو آدھا پروگرام یہ ہو چکا ہے۔ دوسرا پروگرام جو بڑے بچوں کا ہے یا بڑی عمر کے لوگوں کے بھی اس میں شامل ہیں، اس میں ہم یہی چیزیں اور چھوٹی بیسک گرامر بتانے کے بعد پھر قرآن ترجمے سے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس میں ترجمہ بالکل سادہ ہے، اور جس طرح سے یہاں ہم وضاحت کر کے چل رہے ہیں، یعنی یہاں تو در حقیقت ہم قرآن کا صحیح معنوں میں علمی احاطہ کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس کا نام سائنٹیفک ڈسکورس رکھا ہے، کہ سائنٹیفک ڈسکورس آن قرآن، ایک سائنس سے نقطہ نظر سے ایک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہر چیز کو اس کی روٹ سے، اس کے بنیاد سے سمجھنا، اس کے کنٹیکسٹ سے سمجھنا کہ کس پیرائے میں آئی ہے، اور آج کے زمانے میں آج کی نالج کو اپلائی کر کے ہم کس طرح سے اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور آج کے اپنے مسائل کا حل کس طرح نکال سکتے ہیں۔
یہ اپروچ ہے سمپلی قرآن کی، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت ہے اسی لیے اس کو سمجھنا اور پھر اس کا امپلیمنٹیشن کہ اپنے معاملات کے اوپر اس کو کس طرح ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس انداز سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو جو لوگ قرآن خود یا اپنے بچوں کو سکھانا چاہیں اس انداز سے کہ انہیں یعنی الف با تا سے اور پھر بنیادی گرامر کے حساب سے، تو سوری، تو وہ اس پروگرام کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں تھا، لیکن میں یقیناً یہ کہوں گا کہ اگر اس پروگرام کے دوران، کیونکہ اب یہ ہم جو دوسرا سلسلہ شروع ہوگا اگلے مہینے اکتوبر سے، اس میں قرآن کے جو گفتگو یہاں ہم کر رہے ہیں اسی سے متعلق سوالات ہوں، ان کو آپ مجھے ای میل سے بھی بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں ہم ان سوالات کو لیں گے اور ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. دوسری ایک بات میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ سمپلی قرآن جو یوٹیوب پہ سیشنز اپلوڈ ہو رہے ہیں ہر جمعے اور ہفتے کو، اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ خود بھی اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب جب آپ کریں گے تو ایک بیل آئیکن آئے گا، اس کو دبا دیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر جمعے ہفتے کو اگر آپ بھولیں گے بھی تو آپ کے پاس ریمائنڈر آ جائے گا، یاد دہانی آ جائے گی کہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہو گیا. اور اپنے حلقے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ساتھیوں میں اس چیز کو پھیلائیں، تاکہ اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہے تو یہ بہت آسان اچھا طریقہ ہوگا جو اگر اسے پسند آئے تو اسے وہ دیکھ سکتا ہے اور استعمال کر سکتا ہے. چلیے طارق صاحب، آپ آج کی گفتگو ہم شروع کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. آج سورہ بقرہ کی 26ویں آیت سے شروعات کرتے ہیں. ان اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. درست بات یہ ہے کہ اللہ مچھر یا اس سے بڑی یا چھوٹی چیز کو مثال کے طور پر پیش کرنے سے شرماتا نہیں ہے. جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ وہ تو در حقیقت ان کے پالنے والے کی طرف سے اتری حق بات ہے. یہاں ایک چیز کی وضاحت کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے کہ اس آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. ایک حصے کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں اور دوسرے حصے کو بعد میں موضوع گفتگو بنائیں گے. اس آیت میں بنیادی طور پر جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، انسان کے مزاج اور اس کے ایٹیٹیوڈ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جب انسان کسی بات کو تسلیم کر لیتا ہے، کسی بات کو مان لیتا ہے، تو اس صورت میں اس کا مزاج بہت مختلف ہو جاتا ہے. اور جب بات نہ ماننے کی ٹھان لے، انکار کرنے پہ ڈٹ اڑ جائے، تو اس وقت اس کا ایٹیٹیوڈ بہت ہی مختلف ہوتا ہے. اس پہلے حصے میں اسی ایٹیٹیوڈ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جیسی بھی مثالیں جس بھی انداز میں اس کتاب میں بیان کی جا رہی ہیں، جن لوگوں نے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا ہے اور بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، وہ باتوں کو قبول کرتے ہیں اور پھر ہدایت کو اپناتے ہیں اور آگے چلتے چلے جاتے ہیں. اور اس میں ایک بالکل شروعات میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بات چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ اس کو کہنے میں کوئی شرماتا نہیں ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کا طریقہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے. تو اس لیے اس کتاب میں ہر طرح کی چیزیں بنیادی طور پہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں بھی پیش کی ہیں اور مختلف واقعات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. میرے خیال میں آپ دوسری آیت بھی لے لیں تو میں پھر ملا کے گفتگو کر لوں. جی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اور جو نہ ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ مثال کیوں پیش کی؟ اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو بھٹکا دیتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے درست راہ دکھا دیتا ہے. وہ اس کے ذریعے فاسقین کو بھٹکا دیتا ہے. اس دوسرے حصے میں بھی اسی ایٹیٹیوڈ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو لوگ برائیوں پہ اڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ، ان لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آخر اس مثال سے اللہ نے مقصود کیا ہے، اللہ نے کیا بتانا چاہا ہے، اللہ کا مقصود کیا ہے. در حقیقت اس قرآن کی ایک خاص صفت، ایک خاص کریکٹرسٹک کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کی طرف جو شخص ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے آتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جو شخص ہدایت کے اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنے کی نیت سے آتا ہے پھر اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے. دوسری ایک چیز اور بھی اس کی وضاحت کر دی گئی ہے
کہ کون لوگ ہیں جو ہدایت کے بجائے غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، ان کو مجموعی طور پہ خاص اصطلاح استعمال کی گئی ہے کہ وہ فاسق لوگ ہیں۔ جی دیکھیے، یہاں پہ اہمیت پھر ایک دفعہ مثال کی ابھر کے سامنے آتی ہے، جس کا پیچھے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثالوں سے سمجھاتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سمجھا سکے انسان کو، کیونکہ انسان کو اس نے عقل دی ہے، ایک بہترین نعمت ہے اللہ کی جانب سے، ایک بہترین تحفہ ہے، اور اس کے استعمال پہ وہ زور دیتا ہے۔ آگے اس قرآن کے مطالعے میں ہم اس آیت تک پہنچیں گے جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ اور یہاں آپ نوٹ فرمائیں گے کہ انسان کے لیے جیسے پیچھے بھی ہم نے دیکھا ہے ناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پیچھے کی آیت میں بھی تھا، لیکن اس آیت میں جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ نے ناس بھی نہیں کہا بلکہ دواب کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جاندار، کریچر۔ یعنی قرآن بھی، اللہ تعالیٰ بھی ان کو انسان تسلیم نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہے عقل کی وجہ سے۔ یہ عقل ہے جو انسان کو ڈسٹنکٹ کرتی ہے، منفرد بناتی ہے، یونیک بناتی ہے دیگر اس کے گروپ کے اور جانوروں سے۔ تو اگر آپ عقل استعمال نہیں کر رہے تو آپ انسانیت کی سطح پہ، انسانیت کے درجے پہ ہی نہیں پہنچے۔ اور یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہاں ناس کا لفظ استعمال نہیں کیا، شر الدواب، دواب کا لفظ آیا ہے، جو گونگے بہرے ہیں بالکل، یعنی نہ انہیں، وہی بات ہے کہ نہ کچھ بول سکتے ہیں، نہ ان کو سننے کی صلاحیت ہے، اور وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ عقل جو ہے، یہ اگر اللہ کی ہدایت کی روشنی میں چلتی ہے، وحی کی ہدایت میں رہتی ہے، تو یہ صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثال کو فوراً سمجھتے ہیں، پک کر لیتے ہیں اور اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں۔ وہ اس طرف دھیان نہیں دیتے کہ مثال اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی دی، وہ چھوٹی تھی یا بہت بڑی تھی، بہت حقیر تھی یا بہت ہی عالیشان تھی۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہے ہم اس کو سمجھا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اللہ پہ، اس کی کتاب پہ اور رسول پہ اور تمام اور چیزیں اس کا جیسے پہ ذکر آیا تھا، پانچوں چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں، بلکہ وہ ہدایت پا کے ہدایت کے راستے پہ بھی آ چکے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بالکل ایٹیٹیوڈ دوسرا ہوتا ہے، پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، مثبت ہوتے ہیں، ہر چیز میں اس کی اچھائی کا پہلو دیکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کی ہدایت کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل منفی اور نیگیٹو ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز کا تاریک گوشہ ٹٹولتے ہیں، منفی رخ دیکھتے ہیں، نیگیٹو آسپیکٹس کو دیکھتے ہیں اور انہیں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو وہ بجائے اس کے کہ اللہ کے کلام سے یہ دیکھیں کہ اس مثال سے کیا سمجھایا جا رہا ہے، وہ جسے کہتے ہیں پیریفیرل ایشوز پہ آ جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو کور ایشوز کو چھوڑ کے پیریفیرل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ پیریفیرل ایشوز یہ اٹھا لیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا مثال تھے، اس کی کیا ضرورت تھی، اس سے بہتر مثال ہو سکتی تھی، اس سے کیوں مثال دی۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ انہی لوگوں کا ہے جو ہدایت پہ نہیں ہوتے، اسی وجہ سے ان میں پازیٹیوٹی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو، یعنی ایسے لوگ کہاں سے وجود میں آتے ہیں، ان کے لیے ایک ٹرم استعمال کی گئی ہے یہاں پہ، فاسق کی، فاسقین اس کا پلورل ہے۔ فاسق کو سمجھنے کے لیے یہ فے سین قاف سے بنا ہوا لفظ، ہم اس طرح سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ مقرر کر دیا ہے، یعنی اللہ کی حدود ہیں، ان حدود میں جو رہتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، جو ان سے انکار کر دیتے ہیں، ان کو چھپا لیتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ جو ان حدود میں غیر اللہ کی حدود اور بندشیں اور چیزیں اور فلاسفیز بھی شامل کر لیتے ہیں، وہ اس میں ملاوٹ کرنے والے ہیں، وہ شرک کرنے والے ہیں، وہ مشرک ہیں۔ لیکن یہ حدود کو سمجھ کے اور کسی حد تک ان میں آ کے بھی جو پھر ان کو توڑ کے باہر نکل جاتے ہیں، وہ فاسق کہلاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی حدود کو توڑ کر باہر نکلنے والے لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ تو بنیادی طور سے جب وہ اللہ کی ہدایت سے باہر نکل گئے تو وہ تقریباً ویسے ہی ہو گئے جنہوں نے ہدایت قبول نہیں کری تھی۔ ان لوگوں کا یہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اور ان کی آگے
کس طرح ان کی عادت ہوتی ہے، کیا یہ کرتے ہیں، اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہے، اس کو ہم اب دیکھتے ہیں۔ آگے چلیں طارق صاحب۔ اگلی آیت ہے سورہ بقرہ کی 27 نمبر آیت، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، جو اللہ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیتے ہیں، اور زمین میں بگاڑ مچاتے ہیں، وہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ یہاں اس آیت میں بھی یہ چونکہ تسلسل ہے، پچھلی ہی آیت کی کڑی ہے، اور الذین جب بھی آتا ہے الذین یا الذی، یعنی وہ لوگ جو کہ، یہ وہ لوگ کون ہیں جو کہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ اس میں ایک آیت کی طرف پہلے ہمیں اشارہ کر دیں مزید باتوں کو کہنے سے پہلے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ اعراف میں، کہ جب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پوچھا اس دنیا میں پیدائش سے پہلے، شروع میں بالکل آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد میں، جب پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا قالو بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس چھوٹے سے مختصر سے کنورزیشن میں یہ بات مکمل طریقے سے طے ہو گئی کہ ایک رب ہے جو تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور جب اس رب کی ربوبیت یعنی اس کو مان لیا کہ وہ بڑا ہے، تب اس کے آگے کسی اور کی بندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس وعدے کو بھی توڑتے ہیں یہ لوگ۔ اور دوسری چیز جسی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، دیکھیے ایک چیز ہے، اس دنیا میں جب ہم جیتے ہیں تو 3 بنیادی دائرے ہیں جو کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ ایک دائرہ ہے انسان کا اس کے رب سے رشتہ، دوسرا ہے انسان کا انسان سے رشتہ، اور تیسرا ہے انسان کا اس کے ماحول سے رشتہ، یعنی زمین اور جو کچھ بھی اس کی زندگی کو جینے اور برتنے کے لیے ضروری ہے ان سے اس کا تعلق۔ تو اللہ سے رشتہ اگر ٹوٹتا ہے تو اس کے نقصانات بھی بہت ہی سخت ہیں، اور جب انسانوں کا انسانوں سے رشتہ ٹوٹتا ہے، یعنی جب ہم کسی کی انسان کا حق مارتے ہیں، یا جو بھی اس کے حقوق ہیں، جو بھی رائٹس ہیں، یا دوسروں کے تئیں ہماری جو ڈیوٹیز ہیں ان میں ہم کچھ کمی کرتے ہیں، تو بھی اس کے نتائج بہت غلط ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب زمین اور ہمارے اطراف میں جو کچھ پایا جا رہا ہے زندگی جینے کے لیے، وہاں بھی جب ہم کمی کرتے ہیں تو نقصان ہوتے ہیں۔ تو یہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑنا چاہیے، اور زمین میں فساد نہیں پھیلانا چاہیے، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو نقصان اٹھانے والا کہا جاتا ہے، جس کو خاسرین یا خاسرون کا جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں فاسقوں کے بارے میں جو ان کی کیریکٹرسٹکس یا خاصیتیں بتائی گئی ہیں، ان میں جیسا آپ نے کہا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اللہ نے تمام بنی آدم سے یعنی آدم کی اولاد سے ایک عہد لیا تھا، اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہر انسان کے جو پیدا ہو کے مر چکا یا جو اس وقت زمین پر ہے یا جو آگے پیدا ہوگا، اس کی سب کانشس میں یہ چیز موجود ہے کہ کوئی ایک رب ہے جس کے تئیں مجھے سبمٹ کرنا ہے، جس کو مجھے سبمٹ کرنا ہے، جس کی بندگی میں جانا ہے۔ تو ایک یہ جو فیلنگ ہے، احساس ہے بندگی کا، احساس ہے بندگی، یہ ایک سب کانشس میں چیز ہے ہماری، جس کو ڈیولپ کر کے ہمیں کانشس میں لے کے آنا ہے، اور وہ پروسیس جو ہے وہ ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ تو جس طرح انسان کا پورا اسٹرکچر اور بناوٹ اس کے کروموزومز میں ہے، دماغ کی بناوٹ، اسی طرح سے سب کانشس میں ہماری یہ چیز موجود ہے۔ تو یہ جو رشتہ ہے کہ ہمیں رب کے ساتھ بندگی کا رشتہ ہے، یہ اس وعدے کو، اس میثاق کو، اس ایگریمنٹ کو، یا جو سب کانشس میں چیز ڈال دی گئی تھی، یہ اس کو کوشش کر کے کانشسنیس میں نہیں لاتے، کیونکہ 2 چیزیں دیکھیں، جو چیز سب کانشس میں ہے اس کو ایفرٹس کر کے آپ ایکچولائز کر سکتے ہیں، کانشس میں لے آئیں، یعنی وہ باضابطہ آپ کے زندگی کا، آپ کے بول چال کا، آپ کے عمل کا حصہ بن جائے، یعنی یو اسٹارٹ لیونگ ود اٹ اور یو اسٹارٹ لیونگ اٹ، آپ اس کو زندہ کر کے اسی انداز سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تو ہے اس چیز کو کانشسلی اپنے کیریکٹرسٹکس میں، اپنے کیریکٹر، اپنے مزاج میں، اپنے کردار میں لے کے آنا اور اس کو پھر آگے لے کے چلنا۔ دوسری چیز یہ کہ اس سب کانشسنیس کو یا سب کانشس میں جو چیز ہے اس کو وہیں دبا دینا، اس کو بھرنے نہ دینا۔
تو یہ کیفیت ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ یہ اس چیز پہ دھیان نہیں دیتے. یعنی نیکنگ ہوتی ہے, انہیں یاد آتا ہے کہ بھئی دیکھو کوئی رب ہے, کوئی پالن ہار ہے, اس کی بات سننی ہے, اس کی طرف چلنا ہے, تو اس کو نیگیٹ کرتے ہیں. دوسری ایک اہم چیز جو کہی گئی ہے کہ وہ جو رشتے ہیں انسان کے, اور اس میں سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا ہے, کیونکہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ایک انسان کی حیثیت سے پیدا ہوتے ہیں. سائنٹیفکلی بھی ہم انسان کے طور پہ یعنی ہومو سیپینس کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک بنیادی رشتہ ہے جو ہر انسان کے بیچ میں ہے, اور یہ انسانیت کے رشتے, انسان کے ساتھ کے رشتے بہت اہم ہیں, اور ان کو توڑنا جو ہے ہر طرح سے نقصان دہ اور اس کی واضح ممانعت ہے. باقی اور جو رشتے ہیں انسان کے, نہ صرف انسان کے ساتھ بلکہ اس تمام یعنی سمجھیے جتنے کمپوننٹس ہیں انوائرمنٹ کے ہمارے, یعنی جو کچھ زمین پہ جاندار, بے جان, پیڑ پودے, ان کے ساتھ رشتہ, زمین کے ساتھ رشتہ, ان سب رشتوں کی اہمیت ہے. اور یہ گریجولی جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے ان کی وضاحت باقاعدہ قرآن کریم میں آتی جاتی ہے. فرق یہ ہے, یا بدقسمتی کہہ لیں, کہ اس کو اس انداز سے سمجھا نہیں, تو ہم ان چیزوں کے بارے میں جانتے نہیں کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے یا یہ اسلام کا حصہ ہے. مثال طور پہ یہیں پہ یہ بات بہت واضح طور سے کہی گئی ہے, پھر سے کہی گئی ہے کہ زمین پہ فساد نہ پھیلا. اب فساد پھیلانے میں ہر طرح کی انیکولیٹی اور امبیلنسز آ جاتے ہیں, کرپشن آ جاتا ہے, ملاوٹ آ جاتی ہے. جب ہم یہ کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ, تو وہ فساد جیسے پیچھے میں نے ذکر کیا تھا زبان سے بھی ہوتا ہے, یعنی زبان سے ہم کوئی بری بات نکالیں, اور یہ واضح اللہ کے احکامات ہیں جو ہمارے اخلاق, ہمارے کردار کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے جو کہ ایک مسلمان پہ لازم ہے, فرض ہیں, اسی طرح جس طرح نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج فرض ہے, اسی طرح یہ احکامات بھی فرض ہیں. قرآن کہیں پہ تفریق نہیں برتتا, ڈسٹنکشن نہیں دیتا کہ یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کے فرائض بہت ضروری ہیں, صرف ان پہ عمل کرنا, اور یہ فرائض جو ہیں یہ تمہارے پاس آپشنل ہیں, کرو نہ کرو. یہ صرف ہمارے خود ساختہ چیزیں ہیں, ہماری امیجنیشنز کا پروڈکٹ ہیں, یہ ریئلٹی نہیں ہے. قرآن آپ دیکھیں سمجھیں تو قرآن میں ہر حکم اللہ کا جو ہے وہ ہم پہ فرض ہے, ہم پہ بائنڈنگ ہے, اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے, اور اس پہ عمل عبادت کا حصہ ہے. اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا عبادت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فساد پھیلانے کے لیے منع کیا, تو اگر ہم فساد پھیلاتے ہیں تو ہم اللہ کے باغی ہیں, اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور آپ یاد رکھیے, جب بہت چھوٹی بات ہے, دیکھیے سڑک پہ چلتے ہوئے آپ تھوکتے ہیں تو آپ فساد پھیلا رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنے منہ کی گندگی اور جراثیم باہر فضا میں خارج کر رہے ہیں, زمین پہ پھینک رہے ہیں یا پانی میں پھینک رہے ہیں, یا بھلی آپ کے, میں تو نالی میں تھوک رہا تھا. جو جراثیم اندر ہیں آپ کے, جن کو آپ کے پاس دو آپشن تھے, دو چوائس تھی, کہ ان جراثیموں کو ہلاک کر دیجئے یا ان کو باہر پھینک دیجئے تاکہ پھیلیں, لوگ بیمار ہوں اور فساد پھیلے. اب یہ میں کس طرح کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے منہ میں جو تھوک ہے اس کو آپ نگل لیتے ہیں تو معدے کی تیزابیت ان جراثیموں کو ختم کر دیتی ہے, نہ وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, نہ باہر کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن جب آپ تھوکتے ہیں تو آپ کے تھوک میں جو جراثیم ہے, جو سلائیوا میں ہے, ہمارے لعاب میں ہوتے ہیں, ہر ایک کے ہوتے ہیں, وہ باہر جائیں گے, اور باہر وہ اگر پنپ گئے اور زیادہ تر پنپ جاتے ہیں اور ان سے کسی کو بیماری لگ گئی کوئی, تو یہ آپ نے اپنے لیے ایک انجانے میں گناہ کما لیا, اور اس بیماری سے اس کو زیادہ نقصان ہوا اور اس کے خاندان متاثر ہوئے, تو یہ سب آپ کے حساب میں لکھا جائے گا. اور اس بیچ میں اگر آپ انتقال فرما گئے تو یہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ایک گناہ جاریہ کے طور پہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہا. سوچئے کتنی بڑی کہانی ہو رہی ہے صرف ایک تھوکنے سے. اور آج تھوکنا اتنی عام چیز ہو گئی ہے کہ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ہماری ملی تشخص ہے, ملی پہچان ہے, کہ چاہے کوئی پان مسالہ گٹکا کھائے نہ کھائے, تھوکنے کی عادت ہے, اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے منہ کو صاف کر رہا ہوں. آپ منہ کو صاف نہیں کر رہے, آپ ماحول کو گندا کر رہے ہیں, زمین پہ فساد پھیلا رہے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا. تو اس طرح سے اتنی طریقے ہیں, یعنی بول چال سے, کردار سے, اور اس کے لیے قرآن ممانعت کے یہ سب فساد ہمیں نہیں پھیلانے. فاسقوں کی پہچان یہ بتا رہے, دیکھیے پھر سمجھ لیجئے, یہ فساد پھیلانے کی خاصیت بتائی جا رہی ہے, یعنی جو اللہ کی حدود توڑ چکے ہیں, کیونکہ جو اللہ کی حدود توڑ دے گا وہی فساد پھیلائے گا.
اگر آپ اللہ کی حدود میں رہتے ہیں تو نہ آپ زبان سے فساد پھیلائیں گے، نہ اپنے کردار سے، نہ اپنے معاملات سے، نہ اپنے پیسے سے. آپ کسی طرح سے فساد پھیلا ہی نہیں سکتے اگر آپ اللہ کی حدود دائروں کے اندر ہیں، یعنی مسلمان ہیں. ہاں، اگر آپ ان حدود سے نکل گئے تو پھر آپ فاسق ہیں اور آپ کی حرکتیں ہوں گی جس میں سے، اور آپ دیکھیں یہ یقیناً قرآن نے ان حرکتوں کا ذکر کیا ہے جو بہت شدید اور خطرناک ہیں، جو نوٹیبل ہیں یا نوٹسیبل ہیں، جن کو قرآن واضح بیان کر رہا ہے کہ اللہ سے بندگی کا عہد توڑ دیتے ہیں، انسانیت کے رشتے قطع کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں اولئک هم الخاسرون، یہی گھاٹے میں رہنے والے لوگ ہیں. ان کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا، یعنی ان کی دنیا بھی خراب ہے، ان کی آخرت بھی خراب ہے. اب ذرا اس رخ سے سوچئے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل سمجھ ہو وہ کسی بھی طرح کا فساد دنیا میں پھیلائے گا. آج اس وقت آپ یقین جانیں ہمارے چاروں طرف فساد پھیلانے کے موقع ہیں. آپ اپنے گھروں میں دیکھیے، گھروں سے نکلیے، دکانوں میں جائیے، مارکیٹوں میں جائیے، فساد ہی پھیلتا رہتا ہے. کس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے، کوڑے کس طرح پھینکے جا رہے ہیں، گھروں کے کوڑے کہاں جا رہے ہیں، گھروں کی نالیوں کا پانی کہاں جا رہا ہے، علاقے میں محلے میں صفائی ہے یا نہیں. دیکھیے کوڑا پھیلانا مفسدین کا کام ہے اور اس کو صاف کرنا مصلحین کا کام ہے. تو اگر ہم مسلمان ہیں اور قوم مصلحین میں ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمیں کوڑا نہیں پھیلانا چاہیے بلکہ اگر کہیں ہے تو ہمیں اسے صاف کرنے کا انتظام کرنا چاہیے. اگر سرکاری ملازم نہیں آ رہا تو ہم اپنے پیسے سے خرچ کر دیں. آپ علاقے کے محلے کے ساتھیوں کو ملا لیجئے، ان سے پیسے کنٹریبیوٹ کر لیجئے، اور اگر وہ بھی نہیں کرتے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، تو یہ بہترین کار خیر ہے کہ آپ اپنے آس پاس سے، علاقے سے، گلی میں سے کوڑے کو، کچرے کو صاف کرائیں اور اس کا پیسہ آپ دے دیں. یہ بہت بڑا کار خیر ہے کیونکہ آپ نے بہترین اصلاح کا کام کیا. آپ مصلح بنے اللہ کی نظر میں، اللہ آپ کو پسند کرے گا، رب آپ سے خوش ہوگا. جب وہ خوش ہوگا تو اس کی نعمت آپ کے پاس آئیں گی. آپ یقین جانیں جتنا آپ خرچ کریں گے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، کیونکہ ایک طرح سے آپ نے تو اللہ سے تجارت کر لی، آپ نے اس کے حکم کے حساب سے اپنے مال کو خرچ کیا. لیکن ہم تجارت اللہ سے کم کرتے ہیں، ہم اللہ کے باغی زیادہ ہوتے ہیں اور بغاوت کے کاموں میں ہمارا پیسہ زیادہ صرف ہوتا ہے، فضول خرچیوں میں، دکھاوے میں یا فساد پھیلانے میں. تو یہاں یہ مفسد کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور اس کے بعد یہ واضح طور سے کہا گیا ہے جسے ہمیں دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ ان حرکتوں کرنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں. مومنٹلی، وقتی طور سے ہو سکتا ہے انہیں کہیں فائدہ آپ کو دکھ جائے ہوتا ہوا، لیکن الٹیمیٹلی دے آر دا لوزرس، انہیں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. اللہ کے احکامات سے بغاوت کر کے، ان سے غافل ہو کے، ان کو پیچھے ڈال کے یا ان میں لوٹ پھر اور ملاوٹیں کر کے ہم کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. چلیں سب آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 28 ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تم موت کی حالت میں تھے، اللہ نے تمہیں موت کی حالت سے نکالا، پھر وہ تمہیں موت کی حالت میں کر دے گا، پھر وہ تمہیں موت کی حالت سے نکالے گا، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. یہاں ایک لاجیکل آرگومنٹ ہے، ایک بات چیت ہے، سمجھانے کی کوشش ہے کہ آخر تمہیں رب کو، یعنی ہم لوگوں کو رب کی عبادت کیوں کرنی چاہیے. جیسے اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ایھا الذین آمنوا اعبدوا ربکم، کہ اپنے رب کی عبادت کرو. کہ رب کا مطلب جب ہم سمجھ گئے کہ رب وہ ہے جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اب اس کے بعد میں پھر سے بات کی جا رہی ہے کہ آخر رب جو تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچو کہ تمہاری شروعات کیا تھی. پہلے ابتدا میں تم خاموشی کی حالت میں تھے جس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، پھر ایک وجود ملا، پھر اس وجود کے بعد میں جس میں ہم حرکت میں ہیں، زندہ ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پھر ایک خاموشی کی حالت طاری ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ہمیں اٹھایا جائے گا اور اس اٹھائے جانے کے بعد میں پھر سے ہمیں اللہ کے پاس دوبارہ سے لوٹایا جائے گا. جب یہی سب ہونا ہے تو اس کے پاس جانے سے پہلے ہم اس کی بندگی کیوں نہ کریں. یہ ایک چھوٹی نہیں بلکہ بڑی اہم دعوت ہے اس آیت میں. بلا شبہ، کیونکہ دیکھیے یہ ایک حکم کے طور پہ اللہ کہہ سکتا تھا کہ دیکھو میرا انکار مت کرنا، لیکن پھر وہی اپروچ سمجھانے والی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو.
How can you do it? کیوں؟ کیونکہ پہلے تم کچھ نہیں تھے، تم ایک موت کی اور سکون کی حالت میں تھی. کیونکہ دیکھیے موت جو ہے یہ حیات کی ضد ہے، یعنی اٹ از اپوزٹ آف لائف. جیسے لائف اینڈ ڈیتھ، موت اور حیات. تو جب تک ہم حیات میں نہیں تھے، کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جاندار چیز جب حیات میں نہیں تھی تو وہ ایک موت اور سکون کی کیفیت میں کس طرح تھی، اسے اس طرح سمجھ لیجیے کہ اگر ہم اپنی مثال لیں انسان کی، تو ہم ماں اور باپ کے دو گیمیٹس کے ملنے سے وجود میں آتے ہیں. جب تک یہ گیمیٹس کی ملاقات نہیں ہوتی، یعنی یوں سمجھیے مرد اور عورت کی شادی نہیں ہوتی، تو اس کے جسم میں نیچرل ایک بایولوجیکل پروسیس کے مطابق یہ گیمیٹس بنتے رہتے ہیں، ضائع ہوتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں. لیکن جب یہ ملتے ہیں تو ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، ایک نئی زندگی وجود میں آ گئی، یعنی ہماری زندگی اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم اس موت کی کیفیت سے، سکوت کی کیفیت سے زندگی کی کیفیت میں آتے ہیں، اور یہاں زمین پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اسے مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں موت آتی ہے، اور ہمیں یعنی دفن کر دیا جاتا ہے یا جس انداز سے بھی ڈسپوز کیا جاتا ہے الگ الگ مذاہب کے اعتبار سے جسموں کو. اور اس کے بعد ہم پھر زندہ کیے جائیں گے قیامت کے دن، جو حساب کتاب کا دن ہوگا، جہاں ہمارے سامنے وہ تمام چیزیں لائی جائیں گی جو ہم ہماری زندگی میں کرتے تھے. ان چیزوں کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہیں جو تمہارے سامنے ہیں، کہ تمہارا وجود کچھ نہیں تھا، تم ایک وجود میں آتے ہو، اپنی زندگی مکمل کرتے ہو، اور اس بات پہ تو تم ایمان لاتے ہو، غیب پہ ایمان لاتے ہو، اور دنیا کے بعد آخرت پہ ایمان لاتے ہو. اور دنیا کے بعد آخرت پہ ایمان لانے کی اس کا ایک بڑا اہم نتیجہ یہ ہوتا ہے، یہ اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کہیں ہمیں جواب دینا ہے، یعنی احساس جواب دہی کہ وی آر آنسریبل ٹو somebody. ہو سکتا ہے یہاں ہمیں کوئی نہ پوچھے، کیونکہ میں نے جس وقت کوئی غلط کام کیا تھا اس وقت کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی اس وقت بھی اسے دیکھ رہا ہے جو ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے، جس کے ہر چیز لکھی جا رہی ہے. اور وہ میرے مرنے کے بعد جب میں پھر اٹھایا جاؤں گا قیامت کے دن، جب قیامت قائم ہوگی، وہ بڑا انصاف کا دن، تو اس میں میرا پورا نامہ اعمال، جیسے آج ہم ایک ٹیبلٹ ہاتھ میں پکڑ کے سب چیزیں اسکرول کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید اس سے بھی بہت زیادہ ایڈوانس کوئی چیز ہمارے پاس ہوگی جس میں ہم اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب ایک کنڈینس فارم میں دیکھ لیں گے، اور ہم یہ جھٹلا ہی نہیں سکیں گے، ہم کہہ ہی نہیں سکیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کیا تھا، کیونکہ سامنے موجود ہے ہمارے. تو یہ احساس اگر انسان کے ذہن میں رہے کہ میں یہاں جو کچھ کر رہا ہوں، بھلے یہاں کوئی مجھے نہ دیکھے، کوئی نہ پکڑے، مجھے سزا نہ ملے، لیکن جہاں ہر چیز نوٹ ہوتی ہے، جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ سے میں نہیں بچ سکتا. تو یہ احساس جو ہے آخرت کا، یہ انسان کو ایک طرح سے مکافات عمل یعنی کرما کی اہمیت کو سمجھاتا ہے کہ میں اگر اچھا کروں گا تو میری طرف اچھا ہی پلٹ کے آئے گا، میں اگر برا کروں گا تو میری طرف برا ہی پلٹ کے آئے گا. اور یہ اچھا اور برا ہر انسان کے ساتھ کا ہو، صرف انسان ہی نہیں بلکہ اس کائنات کی ہر شے کے ساتھ کا. یعنی آپ پیڑ پودوں کے ساتھ بھی برا نہیں کریں، آپ زمین کے ساتھ بھی برا نہ کریں، آپ جانوروں کے ساتھ بھی برا نہ کریں، بلا وجہ کسی جانور کو ستائیں نہیں، اس پہ ظلم نہ کریں، اس پہ زندگی تنگ نہ کریں. ہر چیز جو ہے اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اور اس کی وضاحت آگے کچھ آیات ہیں جس میں اس چیز کی وضاحت بہت تفصیل سے آئے گی، اس وقت انشاءاللہ ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے. آج کی گفتگو ہم یہاں پہ روکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے کا سلسلہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.